السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ ڈپلومیسی ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے۔ چند روز پہلے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک طریقے سے ایکٹیو ہے، اور اس کے جو پیچھے وجوہات ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کو معمول پر لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ کی جنگ ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے شروع کیا جائے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو بھی کول ڈاؤن کیا جائے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ آگاہ کیا تھا کہ جیسے ہی بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو اس موقع پر کرکٹ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ باتیں ہونے کا امکان ہے، لہذا ہماری خبر ایک بار پھر سے درست ثابت ہوئی۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل اسی کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اسلام آباد میں انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی اور جو معمول کے اس میں کارروائی تھی اس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر جو وزیر اعظم کی طرف سے عشائیہ دیا گیا تھا، اس عشائیے میں بھارتی ہائی کمشنر کی جانب سے یہ خاص طور پر درخواست کی گئی تھی کہ جے شنکر کی جو نشست ہے وہ پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ اس کو براجمان کیا جائے۔ تو پھر ان کی جو ریکویسٹ تھی اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان دونوں وزرائے خارجہ کی جو نشست تھی اس کو ایک ساتھ رکھا گیا تھا، تاکہ وہ لائٹر سے موڈ میں اپنی جو ڈپلومیسی ہے اور جو اپنی سفارتکاری ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں۔ یہ جو ملاقات تھی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اب کرکٹ کے معاملات ہیں وہ کافی زیادہ سلجھنے کے قریب ہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جو آپسی لڑائی ہے اس کی وجہ سے جہاں دیگر شعبوں میں کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تجارت میں خاص طور پر، وہیں پر ہماری جو کھیلیں ہیں ان میں بھی کافی زیادہ برے اثرات آ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا تھا کرکٹ کے حوالے سے اور دوسرے فارنر ایشوز پر، لیکن اب یہ جو پاکستان کی جو آئسولیشن تھی وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، اور خاص طور پر جے شنکر صاحب جو پاکستان آئے ہیں اس سے برف جو ہے وہ کافی زیادہ پگھلی ہے۔ بھارتی میڈیا بھی بار بار جے شنکر صاحب کا جو پاکستان کا دورہ تھا اس پر کافی زیادہ چرچا کر رہا ہے، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کرکٹ۔ تو کرکٹ کے حوالے سے بھی ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بات چیت اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ باقی جو 8 ٹیمیں انہوں نے پاکستان آنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور پاکستان نے بھی اس بات پر بضد ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی۔ اسی سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک بھر کے جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں ان کی رینوویشن کر رہا ہے، اور ان کو بڑے جدید طریقے کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم ہے اس کا 60% کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جو راولپنڈی کا اسٹیڈیم ہے اس کا کام بھی تقریباً 50+ پورا ہو چکا ہے، اور اسی طرح کراچی کا جو اسٹیڈیم ہے نیشنل اسٹیڈیم اس کا کام بھی جاری و ساری ہے، اور یہ 2025 سے پہلے اس کا کام سارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب باقی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے پاکستان آنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، آئی سی سی کو انہوں نے تقریباً لکھ کر بھی دے دیا کہ ہم پاکستان آ کر کھیلیں گے، لیکن بھارت کی طرف سے بھی باضابطہ طور پر کوئی جواب پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہ موصول ہوا ہے اور نہ ہی آئی سی سی کو موصول ہوا ہے۔ اب چونکہ آئی سی سی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بھی بھارت کے پاس چلی گئی ہے، اور دوسرا ہے ایشیا کی جو ہے وہ پی سی بی کے پاس آنے والی ہے، یعنی محسن نقوی جو ہے وہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بن جائیں گے، لہذا کچھ بہتری ہوئی ہے معاملات میں۔ اور اب ذرائع جو ہیں وہ اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرکٹ کے ایشو پر بھی دونوں وزرائے خارجہ کی بات ہوئی، اور پھر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یقینی طور پر
بھارت جو ہے وہ اس کے پاس ابھی کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان آ کر کرکٹ کھیلے، کیونکہ پاکستان نے اس کو یہ تجویز بھی دی تھی کہ اگر آپ آ کر کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو میچز ہوں گے وہ لاہور میں رکھے جائیں، اور تاکہ آپ وہ میچز کھیلنے کے بعد شام کو واپس اگر جانا چاہیں تو واگا بارڈر کے ذریعے واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن اب کچھ ایسے سائن ملے ہیں، کچھ ایسے اشارے ہوئے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان آ کر کھیلے گا، کیونکہ یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ آپ اس کو نیوٹرل وینیو پہ لے جائیں، یا آپ اس کو لے جائیں بنگلہ دیش لے جائیں یا دبئی لے جائیں، لیکن پاکستان نے اس دفعہ یہ کہا کہ ہم اس کو کسی بھی صورت میں کسی اور ملک میں منتقل نہیں کریں گے، لہٰذا انڈیا کو یہاں پر آ کر کھیلنا ہوگا۔ ابھی جو وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ امکان ہے کہ پاکستان آ کر ہی بھارت کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کھیلے گی، لیکن اس کا فیصلہ اگلے چند روز میں ہو جائے گا، کیونکہ آئی سی سی جو پاکستان کا اس نے دورہ کر لیا تھا، اب وہ اس حوالے سے کافی زیادہ بات چیت کا جو سلسلہ ہے آئی سی سی کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے، اور کچھ ایسے سائنز ملے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کی ٹیم اس کے علاوہ بھی پاکستان آ کر کھیلے، ہماری کوئی اپنی بھی سیریز ہونی چاہیے۔ لیکن جو نیوزی لینڈ نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے اتنے کم ترین سکور میں، ان کا اپنے ہوم گراؤنڈ میں اتنے کم ترین سکور میں آؤٹ ہو جانا، یہ بڑے اچنبے کی بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے۔ ان کی جو کرکٹ ہے بھارت کی وہ تو سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اب ان کے جو کھلاڑی ہیں، جیسے آئی سی سی رینکنگ بھی جاری ہوئی تھی، ان کے بولرز بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں، بیٹرز بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ بنگلورو کے ہوم گراؤنڈ میں ان کا اتنا برے طریقے سے آؤٹ ہونا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور ادھر پاکستان جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں کرکٹ میں سلیکشن کمیٹی کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات، اللہ حافظ۔